بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 36 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ناول لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا، آواز گانیتا، مصنف سمیرہ شریف طور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ یہ ناول مکمل ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 0333249573 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 36 صفحہ نمبر 318 سے۔ مگر آپ اسے اعتماد میں تو لے سکتے ہیں نا؟ وہ کیا، اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی اس قسم کے حالات کو فیس کرتی تو اس کا بھی یہی ری ایکشن ہونا تھا۔ شیوار غلط نہیں ہے، ہاں کچھ زیادہ جذباتی ہو رہی ہے بس۔ میرا خیال ہے کہ یہ نکاح اسی تعاون کی ایک کڑی ہے۔ مصطفیٰ کے الفاظ پر وہ چپ ہو گئی تھی، مگر وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی۔ وہ سمجھتی ہے کہ آپ لوگوں کے اس کی ذات پر اس قدر احسانات ہیں کہ کبھی وہ سر اٹھا کر جی نہیں پائے گی۔ یہ قدم بھی انہی احسانات میں سے ایک سلسلہ ہے۔ قدرے توقف کے بعد کہا، یہ تو اس کا مینٹلٹی کمپلیکس ہے، اب اس کا علاج کیا کر سکتا ہوں؟ ہم تو اسے عزت ہی دے رہے ہیں، اگر وہ اپنی ذہنی ایبلٹی کے سبب اس کو بھیک سمجھ رہی ہے تو اس کا علاج کم از کم میرے پاس نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ خود علاج کرنا چاہے تو۔ مصطفیٰ کا انداز ایک دم اتنا عجیب سا ہوا تھا کہ انا حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ دل میں گنجائش ہو تو ذہنوں میں بھی گنجائش نکل آتی ہے۔ اب مصطفیٰ بھائی، کیا آپ کے دل میں کوئی گنجائش نہیں یا محض یہ بھی ایک فارمیلٹی ہے؟ وہ بہت دکھ سے پوچھ رہی تھی۔ یہ میرے بڑوں کا فیصلہ ہے اور مجھے اپنے بڑوں کا فیصلہ ہر حال میں عزیز ہے۔ اگر اسے انکار ہے تو اس کے پاس رائٹ ہے، وہ انکار کر دے۔ چونکہ مجھے انکار نہیں سو میں مطمئن ہوں۔ رہ گئی دل کی گنجائش والی بات تو میں خاصا ٹپیکل بندہ ہوں، یہ دل کے عارضے نہیں پالتا میں۔ اس نے بہت دکھ سے مصطفیٰ کو دیکھا تھا۔ ایسے رشتوں میں تو دل میں گنجائش خود بخود نکل آتی ہے مصطفیٰ بھائی، اس نے قدرے تلخی سے کہا تو مصطفیٰ طنزاً مسکرایا۔ یہ بات آپ اسے بھی سمجھائیں نا، میں تو بہت ہی نارمل انداز میں اس ریلیشن کو قبول کر رہا ہوں۔ ولید دونوں کی گفتگو کو حیرت سے کھڑا سن رہا تھا۔ وہ خوف زدہ ہے، پریشان ہے، اپنے ماضی کو لے کر بکھری ہوئی ہے۔ اگر آپ اسے تسلی کے چند لفظ سونپ دیں گے تو وہ سنبھل جائے گی، آپ پر اعتبار کرے گی۔ اگر آپ ایک بار کوشش تو کریں، انا نے کہا۔ مصطفیٰ نے اسے بغور دیکھا پھر مسکرایا۔ وہ ماضی کو لے کر بکھری نہیں ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہے، مصطفیٰ نے تلخی سے کہا۔ اور کیا یہ اس کی ڈیمانڈ ہے؟ اس کا انداز پتھریلا تھا۔ مصطفیٰ بھائی پلیز، یہ میرا ایک دیا گیا سلوشن ہے۔ وہ بیچاری تو فی الحال صرف ایک ہی نقطے پر منجمد کھڑی ہے، جس کا نام ایاز ہے، انا نے کافی دکھ سے کہا تو مصطفیٰ نے کندھے اچکا دیے۔ تو ٹھیک ہے، نکاح ہو رہا ہے نا، آرام سے ہونے دیں۔ انا نے مصطفیٰ کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں نمی سی سمٹ آئی۔ یہی شاید عورتوں کا المیہ ہے کہ جو بات مردوں کے نزدیک بہت عام ہوتی ہے وہ ان کے نزدیک بہت خاص ہوتی ہے۔ آپ شاید میری بات نہیں سمجھ پائے، یا شاید میں آپ کو سمجھا نہیں پائی۔ وہ بہت دکھ سے کہہ کر پلٹی تھی اور پھر تیزی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ یہ سب کیا تھا یار؟ ولید نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو مصطفیٰ کے اعصاب ایک دم جھنجھلائے تھے، تاہم اگلے ہی پل اس نے خود کو کنٹرول کیا۔ کچھ نہیں، خواتین میں ہر وقت کسی نہ کسی بات کو لے کر ٹینشن کریٹ کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ محترمہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ آؤ اندر چلتے ہیں، ایسا نہ میں غائب پا کر خود ڈھونڈنے نہ نکل آئے۔ مسکرا کر کہتے وہ پلٹا تو ولید اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ وہ اب اس معاملے میں اس سے ایک لفظ بھی نہیں کہے گا جب تک خود نہیں چاہے گا۔ اس نے ایک گہری سانس لیتے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ باقی سارا وقت افطرا تفریح میں گزرا تھا۔ ساری حویلی میں رونق پھیلی ہوئی تھی۔ آج ایک عرصے بعد بابا صاحب خوش تھے۔ پوری دل کی آمادگی اور گہرائی سے وہ اس سارے فنکشن کو انجوائے کر رہے تھے۔ دل پر ایک بوجھ تھا، کبھی کبھی دل پر احساس گناہ کا بوجھ اس قدر بڑھ جاتا تھا کہ اپنا سانس مشکل ہو جاتا تھا، اور تابندہ بھی کو سہارا دینا بھی شاید اس سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ وہ اپنا احساس گناہ کم کرنا چاہ رہے تھے کہ جس سے گناہ کا بوجھ کم ہو جاتا، اور اب ایک بے سہارا لڑکی کو اپنے خاندان کا حصہ بنانا، یہ بھی ان کی زندگی کا ایک تلخ باب تھا۔ انہیں لگا کہ جیسے انہوں نے برسوں پہلے کی جانے والی ایک غلطی کی تلافی کر دی ہے۔ گناہ برقرار تھا، ختم نہیں ہوا تھا، مگر دل کا بوجھ کسی حد تک کم ضرور ہو گیا تھا۔ حویلی کے اندر ہال کمرے میں اچھی خاصی رونق آباد تھی۔ ساری لڑکیاں تمام کاموں سے فارغ ہو کر اب مہندی لگانے میں مصروف تھیں۔ بڑی خواتین اپنے اپنے کمروں میں سونے جا چکی تھی، لڑکے باہر مردانے کی طرف تھے، اس لیے سب خاصی فارغ ہو کر بیٹھی تھیں۔ شہوار صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے نہ کرنے کے باوجود اسے مہندی لگائی جا رہی تھی۔ ایک طرف پھپھو زارا کی بہو شائستہ بھابی لگی ہوئی تھی تو دوسری طرف ماریا تھی۔ دونوں بڑی محنت سے شہوار کے دونوں ہاتھوں پر مہندی لگا رہی تھیں۔ شائستہ بھابی جو پھپھو کی نند کی بیٹی تھی، اچھی بیوٹیشین بھی تھی۔ اب ان کے ہاتھوں کے جوہر
شہوار کے دونوں بازوؤں پر دکھائی دے رہے تھے۔ ماریا جو خود بھی اچھی مہندی لگا لیتی تھی، شائستہ کی ہدایت پر شہوار کے پیروں پر گل بوٹے بنا رہی تھی۔ شہوار کے دونوں پاؤں سینٹرل ٹیبل پر دھرے ہوئے تھے اور ماریا قالین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہائے اللہ، کتنی پیاری مہندی لگ رہی ہے، میں بھی ضرور لگواؤں گی۔ انا شہوار کی مہندی دیکھ کر فوراً دیوانی ہوئی تھی۔ کیوں، تمہارا بھی ساتھ ہی نکاح کا پروگرام ہے؟ زہرا پھوپھو کی بیٹی آسما نے لقمہ دیا تو وہ جھینک گئی۔ ارے لڑکی شرماتی بھی ہے۔ لائبہ بھابھی نے سب کی توجہ دلائی تو روشا نے کھلکھلا کر ہنس دی۔ انا نے گھورا، آپ سب کی طرح بے شرم نہیں ہوں؟ اتنے تھوڑے عرصے میں دونوں کی سب سے خاصی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ سو فوراً جواب دیا، ان سب میں کون کون شامل ہے یہ بھی وضاحت کر دو۔ صبا نے جو صبح پہنے جانے والے دوپٹے پر لیس ٹانک رہی تھی فوراً پوچھا۔ تمام شادی شدہ خواتین۔ ماریا نے لقمہ دیا۔ عائشہ اپنے ہاتھوں پر خود ہی کون سے ڈیزائن بنا رہی تھی۔ بیٹی وہ ساس کو سونپ پائی تھی، سو بے فکر تھی۔ اس کی بولتی بڑی تیز ہوتی جا رہی ہے، کیوں شائستہ بھابھی، اس کے لیے بھی کوئی لڑکا ڈھونڈے پھر؟ عائشہ نے گھورا تو وہ کھلکھلا کر ہنسے دوبارہ پاؤں پر جھک گئی۔ اس کے ہاتھ میں نفاست تھی مگر تیزی نہیں تھی۔ شائستہ نے اسے باقاعدہ پاؤں کے پھول والی کاپی سے ڈیزائن نکال کر دیا تھا جو وہ کاپی سے دیکھ کر فالو کر رہی تھی۔ نیک خیال ہے خاندان میں کنوارا لڑکا دیکھو پھر، شائستہ بھابھی نے بھی ہنس کر کہا۔ ہیلو لیڈیز، چائے مل جائے گی؟ تبھی سجاد بھائی نے دروازے پر آ کر کہا تو شہوار چونکی۔ کندھوں تک فولڈ شدہ آستینے اور ننگے سر، اسے بڑی حیا آئی۔ وہ تو اسی شرط پر باہر آئی تھی کہ لڑکوں کے سامنے نہیں آئے گی، باقی سارا وقت وہ انا اور روشنی کے ساتھ کمرے میں بند رہی۔ ارے ارے کیا کرتی ہو؟ اس نے رخ موڑنا چاہا تو شائستہ اور ماریا دونوں چیخ اٹھی۔ میری چادر پہلے سر پر دیں، اس نے کہا تو بھابھی نے اس کے سر پر چادر ڈالی مگر بازوؤں کی برنگی ابھی بھی قائم تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ سجاد بھائی نے اس طرف نہیں دیکھا۔ مل جائے گی مگر اس وقت کون جاگ رہا ہے؟ لائبہ بھابھی نے پوچھا۔ سبھی لڑکے جاگ رہے ہیں، سجاد بھائی وہیں کھڑے تھے، سبھی اپنی لڑکیاں تھیں مگر 2 نئے چہرے تھے سو اندر نہیں آئے تھے۔ شہوار نے شکر ادا کیا۔ کیوں، آج رت جگہ کا پروگرام ہے کیا؟ رائشہ نے پوچھا۔ ایسا ویسا اچھا خاصا بلا گلا کیا جا رہا ہے مردانہ خانے میں، سجاد بھائی نے اطلاع دی۔ بلکہ یہاں کچھ دیر بعد دھاوا بولنے کا ارادہ ہے، انہوں نے مزید انکشاف کیا۔ نہیں، سبھی لڑکیاں چیخیں۔ بابا صاحب سے جوتے کھانے ہیں کیا؟ پھوپھو زارا کی چھوٹی بہو رمشا نے ڈرانا چاہا۔ بابا صاحب اور بابا جان سبھی سو چکے ہیں، 1 بج رہا ہے، خیر ہے، آپ میں سے چائے کون بنا کر دے گا؟ انہوں نے اطراف میں دیکھا اور پھر اپنی بیگم کو۔ اس وقت سبھی بیزی، آپ کچن میں چلے جائیں، وہاں تاج یا عظمت ہوں گے، ان کو کہہ دیں۔ لائبہ بھابھی نے مشورہ مفت دیا۔ تم سے مجھے اس صفا چٹ جواب کی امید نہیں تھی۔ خیر سے ذرا ہاتھ لگ جاؤ پھر فرصت سے خبر لوں گا۔ یہاں آ کر تم 2 دن سے ہاتھ نہیں آ رہی، آنکھیں ہیں کہ ماتھے پر رکھ لی ہیں؟ سجاد بھائی نے دھمکایا تو سبھی لڑکیاں کھلکھلا کر ہنس دی۔ بھابھی چھینک گئی۔ چلے دھمکائے مت، آتی ہوں، دیتی ہوں چائے بنا کر۔ بھابھی سبھی کی معنی خیز ہنسی کو نظر انداز کرتے اٹھ کر سجاد بھائی کے ساتھ باہر نکل گئی تھی۔ دیکھا، چائے تو بہانہ ہے، سجاد بھائی کیسے بہانے سے لے کر گئے ہیں؟ لائبہ کے نکلتے ہی صبا نے ہنس کر کہا۔ تو اور کیا، ایک ہمارے میاں اتنے دن سے میں کے بیٹھی ہوئی ہوں، پلٹ کر خبر ہی نہیں لئی اور یہاں آ کر بھی پوچھا نہیں کہ کیا حال ہے، بلکہ صاحب بہادر الٹا ناراض ہو رہے ہیں۔ عائشہ نے جلے دل کے پھپولے پھوڑے۔ اللہ عائشہ بھابھی، اتنا جھوٹ! میں نے خود شام کو دیکھا تھا، بسما کو اٹھائے آپ کے پیچھے پیچھے پھر رہے تھے، آفاق بھائی جان اور ایک آپ تھی کہ لفٹ ہی نہیں کرا رہی تھی۔ آسما نے پھاڑنا پوڑا تو عائشہ نے کھینچ کر تھپڑ اسے مارا۔ بدتمیز، تم میری نگرانی کر رہی تھی؟ ہاں، تو یہی حال ادیر بھائی کا بھی ہے، اور امی سے کہتے ہیں کہ صبا کو بلوا لیں، اس کے بغیر دل نہیں لگ رہا۔ ماریا نے بھی گلفشانی کی۔ روشانے اور انا کے لیے یہ سارا سلسلہ بڑا محسوس کن تھا، وہ ساری عمر نہ کہیں آئی نہ گئی تھی، اب اتنے سارے لوگوں میں خود کو پا کر بڑا اچھا لگ رہا تھا اور وہ خوب انجوائے بھی کر رہی تھی۔ شہوار کی مہندی لگ گئی تھی، بس پاؤں کی باقی تھی جو ماریا لگا رہی تھی۔ اب کسی نے مہندی لگوانی ہے تو آ جاؤ فٹافٹ، شائستہ نے کہا تو انا فوراً شہوار کے ساتھ آ بیٹھی اور اس کی اس تیزی پر سبھی ہنس دی۔ دیکھو اسے کتنا اشتیاق ہو رہا ہے مہندی لگوانے کا، عائشہ ہنسی۔ تو اور کیا، پہلی دفعہ لگوانے جا رہی ہوں، وہ بھی شہوار کی مہندی دیکھ کر دل چاہ رہا ہے، ورنہ میں نے تو کبھی بچپن میں نہیں لگوائی تھی، لگتا تھا کہ ہاتھ گندے ہو جائیں گے۔ چلو شائستہ، اتنی اچھی مہندی لگاؤ کہ دل کی حسرت مٹ جائے اس کی، عائشہ نے اپنی مہندی دیکھتے کہا۔ شائستہ مہندی لگانے لگ گئی تھی۔ شہوار کے پاؤں کا کام مکمل ہوا تو وہ وہاں سے اٹھ کر کونے میں رکھے صوفے پر جا بیٹھی، جہاں وہ بآسانی نظر نہیں آ سکتی تھی، بلکہ وہ کونا اندھیرے میں تھا جہاں وہ سکون سے کافی دیر تک بیٹھ سکتی تھی اور ان کی طرف دیکھ سکتی تھی۔ لائیں آپ کو بھی مہندی لگا دیں؟ ماریا نے روشانے کو آفر کی۔
نہیں، روشانی کو رہنے دو، چند دن بعد اس کی شادی اب لگوائے گی تو رنگ ٹھیک سے اترے گا نہیں، اپنی شادی پر ہی لگوائے گی تاکہ رنگ زیادہ اچھا آئے۔ انا نے فوراً کہا تو صبا ہنس دی۔ دیکھو نند کو کتنی فکر ہے اپنی بھابھی کی، تو اور کیا، ایک ہی بھابھی ہے میری۔ اس نے بڑی حسرت سے روشانی کو دیکھا تو وہ سب مسکرا دیں۔ ویسے ان کے وہ کیسے ہیں؟ ماریا اب صبا کو مہندی لگانے لگی تھی، جس کی لیس کا کام ختم ہو گیا تھا، اب وہ تقریباً فارغ ہی تھی۔ ساتھ ہی آئے ہوئے ہیں، صبح دکھا دوں گی۔ ہاں، سنا تو تھا مردان خانے میں مصطفیٰ بھائی کے 2 مہمان آئے ہوئے ہیں، اچھے خاصے خوبصورت اور ڈیسنٹ لوگ ہیں۔ وہ 2 مہمان ہمارے بھائی صاحبانی ہیں، ایک میرے بھائی اور ایک ان کے۔ انا نے ہنس کر کہا تو تبھی لائبہ بھابھی اندر داخل ہوئی اور ان کے پیچھے لڑکوں کی ایک لائن تھی۔ شیوا جو کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اس نے فوراً رخ بدلا۔ ہائے لائبہ، تم چائے بنانے گئی تھی یا ان حضرات کو لینے؟ شائستہ نے اس پوری پلٹن کو دیکھ کر ہاتھ روک لیا تھا۔ بھئی اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں نے تو بہت منع کیا تھا، مگر یہ سب میرے سر ہو گئے تھے کہ کچھ دیر اندر بیٹھیں گے پھر اٹھ جائیں گے۔ دراصل یہ سب دلہن دیکھنا چاہتے ہیں۔ او ہو، تو دلہا میاں بھی ہیں؟ عائشہ نے سب لڑکوں پر نگاہ دوڑائی تو آفاق کے ساتھ مصطفیٰ بھی دکھائی دیا، جبکہ بائیں طرف عدیل تھا۔ وہ دونوں بہنوں کے ہاتھوں کی گرفت میں تھا، یوں جیسے زبردستی لایا گیا تھا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ میرا کوئی قصور نہیں، یہی لوگ مجھے زبردستی لے کر آئے ہیں۔ مصطفیٰ نے صفائی پیش کی۔ ماشاء اللہ، کندھوں پر اٹھا کر لائے ہیں کیا؟ شائستہ بھابھی نے طنز کیا۔ تو اور کیا، سبھی لڑکے باجماعت بولے تھے۔ جس کو جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا تھا۔ شیوار کونے میں رخ موڑے بیٹھی رہ گئی۔ انا نے دیکھا ان سب میں ولید اور احسن نہیں تھے، ان کے اپنے خاندان کے ہی سارے لڑکے تھے۔ مصطفیٰ بھائی، ولی اور احسن بھائی سو گئے ہیں کیا؟ انا نے براہ راست مصطفیٰ سے پوچھا۔ ہاں، وہ ادھر کمرے میں ہی ہیں۔ مصطفیٰ نے سب کی طرف دیکھا، شیوار کہیں دکھائی نہ دی۔ یہ کون ہے؟ مصطفیٰ کے عقب میں بیٹھا حماد پوچھ رہا تھا۔ یہ پھوپھو زارا کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کی توجہ ان کی طرف تھی تو سیدھے ہاتھوں پر شائستہ سے مہندی لگوا رہی تھی۔ یہ مہمان ہیں، احسن اور ولید کے ساتھ آئی ہیں۔ اسے حماد کا پوچھنا اچھا نہیں لگا تھا، مگر سنجیدگی سے جواب دیا۔ حماد اپنے بہن بھائیوں کی نسبت قدرے چینج تھا، لڑکیوں کے معاملے میں بہت جلد انوالو ہونے والا انسان تھا۔ ہاں، خاندانی ماحول اور تربیت کا اثر تھا کہ بات بلڈ تک نہیں پہنچتی تھی، بس دیکھ کر ہی تسکین حاصل کرتا تھا۔ بڑی حسین لڑکی ہے، اس نے برملا تعریف کی تو مصطفیٰ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ انا کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بڑا اشتیاق تھا۔ مصطفیٰ کے چہرے کے زاویے ایک دم بگڑے۔ حماد، یہ ہماری مہمان ہے، اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی تو بہت برا ہوگا۔ اس کا انداز ایک دم بڑا پتھریلا اور سنجیدہ ہوا تھا۔ حماد ایک دم صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ایم سوری، میں نے تو یوں ہی تعریف کی تھی، وہ فوراً کہہ رہا تھا۔ اگر تعریف کا اتنا ہی شوق ہے تو ادھر تمہاری بھابیاں اور بہنیں بھی ہیں، ان کی تعریف کر لو۔ اس کا انداز دھیما اور دو ٹوک تھا، وہ فوراً سنبھل گیا۔ ایم سوری، اس نے فوراً کہا۔ مصطفیٰ نے سر جھٹکا۔ کیا بات ہے؟ آفاق نے پوچھا تو مصطفیٰ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ حماد نے کوئی بات کی ہے، آفاق نے بھی شاید نوٹ کیا تھا۔ حماد چین پر مصطفیٰ کے تیور دیکھتے فوراً وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ عدیل نے بھی کہا تو مصطفیٰ نے کندھے اچکا دیے۔ دیکھو بھئی، یہ خالص زنانہ محفل ہے، یہاں مردوں کا خصوصاً نامحرموں کا داخلہ منع ہے۔ شائستہ بھابھی نے کہا۔ ان کے میاں صاحب تو تڑپ اٹھے۔ کیا یہ زیادتی؟ اگر ہم نامحرم ہیں تو پھر آپ محترمہ کے محرم کون ہیں؟ زاہد بھائی نے دہائی دی تھی۔ میں نے آپ کو تھوڑی کہا ہے۔ بھابھی ہنس دی، سبھی محظوظ ہوئے۔ دیکھو، آفاق عائشہ کا، عدیل صبا کا، زبیر انشا کا، سجاد لائبہ کا، یہ سبھی محرم ہی تو ہیں، باقی سارے بہنیں ہیں ہماری، بھابھی کہہ کر پچھتائی تھی۔ آپ سے تو کچھ کہنا ہی فضول ہے۔ عباس بھائی سو گئے ہیں کیا؟ عائشہ کو عباس کا خیال آیا، وہ لڑکوں کے ہمراہ نہیں تھا۔ نہیں، ولید اور احسن کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے، عدیل نے جواب دیا۔ ہم نے ساتھ چلنے کو کہا بھی تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا، عدیل نے مزید بتایا۔ باقی تو سبھی مہمان صبح ہی تشریف لائیں گے نا؟ ماریا نے پوچھا۔ جی جناب، دیکھو میری بیگم کو اچھی مہندی لگانی ہے۔ عدیل نے ماریا کو تاکید کی تو صبا جھیپ گئی۔ باقی سب کی تو خیر تھی، کزنز تھے، مگر مصطفیٰ اور سجاد کی موجودگی میں عدیل کا لقمہ اسے شرما گیا تھا۔ بے فکر ہیں آپ کہتے ہیں تو آپ کو بھی لگا دیتی ہوں۔ ماریا کے کہنے پر وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ انا کے مہندی لگ گئی تھی، اس نے دونوں سیدھی ہتھیلیوں پر مہندی لگوائی تھی، تھوڑی تھوڑی سی بیل کی صورت میں فٹافٹ لگ گئی تھی۔ وہ ایک طرف بیٹھنے کے بجائے شیوار کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ شیوار نے چادر اچھی طرح اپنے بازوں پر پھیلا لی تھی اور وہ رخ موڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ نے یوں ہی عقب میں گردن گھما کر دیکھا، ادھر رخ موڑے بیٹھی شیوار کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ اس کا بس سائڈ پوسٹ تھا، اندھیرے کی وجہ سے واضح دکھائی نہ دی، کونے کی لائٹ آف تھی۔ شیوار کی پشت تھی، چادر چاروں طرف سے پھیلی ہوئی تھی۔ دلہن کدھر ہے؟ زبیر نے پوچھا۔
اپنے کمرے میں جا چکی ہے. ہمیں اندازہ تھا کہ آپ لوگوں نے آنا ہے، ہم نے پہلے ہی غائب کر دیا. عائشہ نے کونے کی طرف دیکھتے شرارت سے کہا. اس طرف کسی کی توجہ نہیں گئی تھی، ورنہ سب سے پہلے وہ ادھر ہی جاتے. ہم تو دلہا میاں کو لے کر آئے تھے کہ تھوڑا سا سامنے بٹھا کر انجوائے کریں گے. آفاق نے کہا. کیوں، یہ دونوں مسخرے ہیں کیا؟ صبا نے لقمہ دیا. ایک بھرپور کہکا لگا. دیکھ لو، یہ تمہاری بہن کے فرمودات ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں. تم اسے پولیس آفیسر کے بجائے مسخرے زیادہ لگتے ہو. آفاق نے کہا تو پھر سب ہنس دیے. توبہ، کتنے بدتمیز ہو تم لوگ. بابا صاحب کو پتا چل گیا نا کہ تم لوگ دلہا صاحب سمیت ادھر آئے ہو تو شامت آ جانی ہے. ماریا نے دھمکایا. کوئی نہیں، ایسے موقع پر اکثر چھوٹ مل جاتی ہے. یہی تو غلط فہمی ہے آپ لوگوں کی. شائستہ نے بھی دھمکایا. یہ مصطفیٰ آج بڑا خاموش ہے، رمشا بھابی نے کہا. بچے بیچارے کی آزادی سلب کی جا رہی ہے، احتجاجن خاموش ہے. سجاد نے کہا. اوئے ہوئے، احتجاجن ابھی ان بچے صاحب کے سامنے دلہن صاحبہ کو لا کر بٹھا دے تو سارے احتجاج کی پول کھل جائیں گے. شائستہ بھابی نے کہا تو کونے میں بیٹھی انا ایک دم کھلکھلا کر ہنس دی. وہ ان لوگوں کے جملے انجوائے کر رہی تھی جبکہ شیوار خاموش تھی. شیوار نے اسے کونی ماری تو وہ چپ ہوئی. ہنسی کی آواز پر زبیر نے کونے میں دیکھا تو انا کے ہمراہ چادر میں چھپے وجود کو دیکھ کر ٹھٹکا. اس نے شیوار کو فوراً پہچانا تھا. ہاں تو ٹھیک ہے نا، لائیں بٹھائیں دلہن کو. اس کا انداز شرارتی تھا. شیوار گھبرا کر رہ گئی. ان لوگوں سے کچھ بعید نہ تھی کہ واقعی بٹھاتے. ہمارا بچہ واقعی صابر بچہ ہے. آفاق نے بھی مصطفیٰ کی قبر تھپکی. ایسا کرتے ہیں، ہم اپنے بچے بیچارے کو دلہن کے پہلو میں جا کر بٹھا دیتے ہیں، پھر تو ٹھیک رہے گا نا. زبیر کو بھی اب موقع ہاتھ لگا تھا، کیسے جانے دیتا. فوراً میدان میں کودا. کوئی نہیں، اب نکاح سے پہلے تو دلہن قطعی نہیں دیکھنے دیں گے ہم. یہ بات تو سب میں طے تھی. اس بات کو طے کر کے انہوں نے شیوار کو مہندی لگانے پر آمادہ کیا تھا کہ وہ کسی کے سامنے نہیں جائے گی. اب تک اس لیے تو سب خاموش تھیں، ورنہ اس کونے کی نشاندہی کب کی ہو چکی ہوتی. اچھا یہ بات ہے تو ایسے ہی صحیح. چلو مصطفیٰ چلیں بھائی. زبیر نے ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیا تھا. ہاں تو جائیں، ہم نے کون سا دعوت دی تھی. لڑکیوں نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی. اگر تم لوگوں نے دلہن ہمیں نہ دکھائی تو ہمارا دلہا عین وقت پر نکاح سے انکار بھی کر سکتا ہے. مصطفیٰ کو شرارت سے آنکھ مار کر زبیر نے کہا. جائیں، ہم آپ کی دھمکیوں میں نہیں آنے والے. ماریا نے ہاتھ اٹھا کر جانے کو کہا تھا. دیکھو، ہمارا دلہا مغرب کے وقت سے آیا ہوا ہے، اس نے اپنی دلہن کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی. یہ زیادتی ہے. زبیر آہستہ آہستہ مصطفیٰ کا ہاتھ تھامے عقب کی طرف بڑھ رہا تھا. کسی لڑکی نے توجہ نہ دی تھی جبکہ مصطفیٰ سمجھ چکا تھا کہ زبیر کیا کرنا چاہ رہا ہے. اس کی ہنسی بے ساختہ تھی. صبح تک صبر کر لے، نکاح ہو جائے تو ایک ہی دفعہ دیکھ لے. شائستہ بھابی نے کہا تو زبیر پیچھے کی طرف پلٹا. عائشہ، جس کی توجہ اب ادھر ہوئی تو فوراً چیخی. ہائے زبیر، یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے یہ تم کدھر جا رہے ہو؟ ادھر کیا ہے؟ شائستہ بھی بولی. دلہن دیکھنے. شرارت سے بھرپور آواز تھی. شیوار تھک سی رہ گئی. آواز اس کے بالکل پاس سے ابھری تھی. وہ بڑی تیزی سے درمیانی فاصلہ طے کرتے اس کونے میں آئے تھے. اس نے فوراً انا کے بازو میں چہرہ چھپا لیا. انا، یہ ادھر کیوں آئے ہیں؟ وہ پوری طرح کانپ اٹھی تھی. مذاق کر رہے ہیں، تم چادر لپیٹے رکھو، کچھ نہیں کریں گے یہ. اوئے ہوئے، تو ادھر دلہن کو چھپایا ہوا ہے اس اندھیرے میں. یہ کونا ذرا تاریکی میں تھا. اب سبھی لڑکے متوجہ ہوئے تھے، ایک ایک کرتے اٹھ کر آ رہے تھے. یہ تو شکر تھا کہ شیوار کی مہندی قدرے سوکھ گئی تھی. اس کے نیم مربع بازو چادر کے اندر تھے، جس کے مہندی خراب ہونے کا اندیشہ نہیں تھا. مگر مہندی لگے پاؤں وہ کہاں چھپاتی جو زمین پر ٹکے تھے، گیلے بھی تھے اور سبھی کے سامنے تھے. یہ زیادتی ہے، بھاگو تم لوگ ادھر سے. بھابھی اور عائشہ فوراً اس طرف لپکی تھی مگر اب کون سنتا. انا ہنسے جا رہی تھی. اس کے لیے یہ ساری سچویشن بڑے مزیدار تھی. وہ الٹا ہاتھ منہ پر رکھ کے بے حال ہو رہی تھی. کتنے بدتمیز ہو تم لوگ، بیچاری کو کنفیوز کر رہے ہو. بھاگو یہاں سے. وہ سارے شیوار اور انا کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے. عائشہ اپنے میاں کو دھکیل کر جگہ بنا کر شیوار کی طرف لپکی. پہ دلہن دیکھے بغیر تو نہیں ہٹیں گے ہم بھی. سارے پھیل کر کھڑے تھے. انا نے مکمل طور پر چادر میں چھپی شیوار کو اپنے حصار میں لے لیا مگر انا کی ہنسی اب بھی نہیں رک رہی تھی. دوسری طرف بھابھی اور عائشہ نے بھی حصار میں لے لیا. یہ زیادتی ہے. مصطفیٰ مسلسل مسکرا رہا تھا جبکہ زبیر نے دہائی دی. شاباش شائستہ بھابھی، ان کو باہر نکالیں، ہماری دلہن کو پریشان کر دیا ہے. شیوار ان کے حصار میں مسلسل کانپ رہی تھی. عائشہ نے کہا تو وہ بھی پاس آ گئیں. دیکھے بھئی، مذاق ایک طرف، مگر ہم نکاح سے پہلے دلہن نہیں دیکھنے دیں گے، یہ طے شدہ بات ہے. شائستہ بھابھی نے سنجیدگی سے کہا. قسم کھا لی ہے کیا؟ زبیر نے پوچھا. سب لڑکوں نے ایک دوسرے کو دیکھا جیسے کہہ رہے ہو کہ اب کیا کریں. یہی سمجھ لیں. عائشہ نے بھی کہا. انا، تم شیوار کو لے کر یہاں سے جاؤ. عائشہ نے آہستہ سے کہا اور روشانی کو بھی اشارہ کیا. اس نے بھی دوسری طرف سے آ کر شیوار کو تھام لیا تھا. وہ مکمل طور پر بڑی سی چادر میں چھپی ہوئی تھی. دیکھیں، آپ دلہن کو فرار کروا کر اچھا نہیں کر رہی.
زاہد نے دھمکی دی۔ آسما اور ماریا بھی قریب آ گئی تھی، انہوں نے بھی شہوار کو ہزار میں لے لیا تھا۔ اب اتنی خواتین کی موجودگی میں دلہن دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو طے شدہ بات تھی کہ اب نکاح سے پہلے تک دلہن نہیں دکھانی۔ وہ تو سجاد بھائی ادھر آ گئے تھے اور سب کو پتا چل گیا تھا کہ دلہن ادھر ہے، ورنہ کس کو مجال تھی کہ پتا چلتا۔ دلہن کو ہم کمرے میں بھیج رہے ہیں، فرار نہیں کروا رہے۔ فرار تو یہ دولہا میاں کے ساتھ ہی ہوگی، شائستہ نے ہنس کر کہا۔ چاروں لڑکیاں دلہن کو نکال کر لے گئی تھی، ان سب نے بڑی بے چارگی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ مہذب انداز میں انہیں دیکھنا چاہتے تھے، اگر بدتمیزی کرتے تو خود دلہن کا گھونگھٹ الٹ دیتے، مگر شرافت برقرار تھی۔ مصطفیٰ مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ بہرحال دلہن کو دیکھنے کے بجائے اس نے صورتحال کو زیادہ انجوائے کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشنما سی مہندی لگے پاؤں جم سے گئے تھے، سفید دودھیا پاؤں پر مہندی بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ یہ بہت بڑی زیادتی کی ہے، زبین نے سب سے زیادہ مشقت کی تھی، اب اسے دکھ ہو رہا تھا، وہ ایک طرف بیٹھ گیا۔ دلہن کے دلہا میاں سے پوچھ لو کہ یہ واقعی زیادتی ہوئی ہے کیا؟ لائبہ نے چہک کر کہا۔ کیوں مصطفیٰ؟ شائستہ نے بھی اسے دیکھا۔ بھئی مجھے کوئی جلدی نہیں ہے دیکھنے کی، میں تو بس اس ساری صورتحال کو انجوائے کر رہا تھا، مسکرا کر کہتے وہ اسی صوفے پر ڈھیر ہو گیا جہاں چند لمحے پہلے شیوال اور رنا بیٹھی ہوئی تھی۔ تف ہے تم پر، اتنی دیر سے ہم تمہارے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اور تمہیں ہی کوئی پرواہ نہیں، زبیر نے کہا تو سبھی لڑکیاں ہنس دی۔ اسے کہتے ہیں بیگانی کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، رمشا نے شرارت سے میاں کو کہا تو وہ سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ چلو اٹھو چلتے ہیں، اب ہو گئی عزت افزائی، دیکھ لی دلہن ہم نے، زاہد بھائی نے بھی کہہ رہے تھے۔ مصطفیٰ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہرحال اس ساری صورتحال کو انجوائے سب نے کیا تھا، بڑے مہذب انداز میں بڑا مہذب سا مذاق کیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کرنے والے مصطفیٰ کو بھی یہ مذاق بہت اچھا لگا تھا، وہ سب کے ساتھ ہنستا مسکراتا باہر نکل آیا۔ اف کتنے بدتمیز ہیں یہ سب، کیسے سب نے مل کر تنگ کر کے رکھ دیا۔ شائستہ ہنسی تو پھر سبھی موجودہ صورتحال پر تبصرہ کرنے لگیں۔ صبح بڑی افراتفری کا عالم تھا، سبھی مرد حضرات مصروف تھے، بس ایک دلہا میاں تھے جو احسن اور ولید کے ساتھ صبح صبح ہی کھیتوں کی سیر کو نکل گئے تھے۔ 10 بجے کے قریب وہ لوگ واپس لوٹے تو ناشتے کا انتظام تھا۔ آؤ میں تم لوگوں کو اپنے بابا صاحب سے ملواتا ہوں۔ رات جب وہ لوگ پہنچے تھے تو بابا صاحب اندرونی طرف تھے، رات ادھر ہی بسر کی تھی، اس وقت وہ امی کی طرف سب مردوں کے پاس ہی تھے۔ مصطفیٰ ناشتے کے بعد ان دونوں کو لے کر ان کی بیٹھک میں آ گیا۔ السلام علیکم بابا صاحب، صبح سے اب ملاقات ہو رہی تھی، مصطفیٰ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کدھر تھے صبح سے نظر نہیں آ رہے؟ انہوں نے مسکرا کر استفسار کیا۔ بس اپنے ان دوستوں کے ساتھ باہر کھیتوں کی طرف نکل گیا تھا۔ مصطفیٰ نے ولید اور احسن کی طرف اشارہ کیا تو دونوں نے باری باری بابا صاحب سے مصافحہ کیا۔ ولید نے محسوس کیا تھا اس سے ہاتھ ملاتے بابا صاحب چونکے تھے۔ یہ دونوں تمہارے ساتھ شہر سے آئے ہیں کیا؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ مصطفیٰ نے سر ہلا دیا۔ یہ میرا دوست ولید ہے، ہم دونوں امریکہ میں بھی اکٹھے ہی رہے ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ ہی ہمارا اپارٹمنٹ تھا، اور یہ احسن ولید کا پھوپھی ذات ہے۔ مصطفیٰ نے تعارف کروایا تو بابا صاحب نے پھر دونوں کو بغور دیکھا۔ کیا نام ہے تمہارے باپ کا؟ انہوں نے ولید کی طرف دیکھتے پوچھا۔ ضیاء احمد، ولید ضیاء احمد نام ہے میرا، ولید نے مسکرا کر کہا تو انہوں نے محض سر ہلا دیا۔ اس کے بعد وہ ان دونوں سے مختلف سوالات کرتے رہتے، چھوٹے موٹے۔ ولید نے محسوس کیا کہ ان کی تمام تر توجہ اس کی طرف ہے، وہ مسکرا دیا۔ اپنی شخصیت کی دلکشی سے وہ خود بھی آگاہ تھا، مگر اب معاملہ اور تھا۔ یہاں کوئی خاتون نہیں، ایک عمر رسیدہ بوڑھا اسے گاہے بگاہے بغور دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے بابا صاحب تمہاری پرسنالٹی کے سیل میں گرفتار ہو چکے ہیں، احسن نے اس کی طرف جھک کر آہستگی سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ وہ کافی سارا وقت ان کے ساتھ گزار کر باہر نکلے تو ولید ان سے خاصا متاثر ہو چکا تھا۔ خاصی دلچسپ باتیں کرتے ہیں تمہارے بابا صاحب، ولید کے ریمارکس پر مصطفیٰ ہنس دیا۔ ابھی تو تم ہماری فیملی کے بہت سے لوگوں سے ملے ہی نہیں ہو، چلو اب ملنا جلنا تو رہے گا ہی نا، آتا جاتا رہوں گا۔ تم سناؤ نکاح کی تقریب کب تک ہوگی؟ عصر کے بعد کا پروگرام ہے۔ وہ تینوں واپس اسی روم میں گئے تھے جہاں ولید اور احسن ٹھہرے ہوئے تھے، مگر سامنے ہی روشنی اور رنا موجود تھی۔ کدھر تھے آپ دونوں؟ صبح سے کتنے چکر لگا چکی ہیں ہم ادھر کے، مگر تینوں ہی غائب تھے، انا نے پوچھا۔ باہر واک کے لیے نکل گئے تھے، پھر مصطفیٰ کے ساتھ ان کی زمینوں کی طرف چلے گئے، واپس آ کر ناشتہ کیا، بابا صاحب کے پاس تھے، احسن نے بتایا۔ تم سناؤ، انجوائے کر رہی ہو نا؟ احسن نے انا سے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ ہاں بہت زیادہ، زندگی میں کبھی کہیں آنے جانے کا موقع ہی نہیں ملا تو پہلی دفعہ یہاں آ کر بہت اچھا لگ رہا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں شہوار ہے، آپ لوگ ہیں، اکیلی ہوتی تو شاید میں انجوائے نہ کر پاتی۔ آپ لوگوں کو یہ پرابلم تو نہیں نا؟ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہیں، مصطفیٰ نے بھی کہا تو دونوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، یہاں سب بہت خیال رکھ رہے ہیں، روشانے نے بھی کہا۔ آپ لوگوں میں زنانہ اور مردانہ علیحدہ ہے کیا؟ روشانے نے یوں ہی پوچھ لیا۔
نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں، ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، بس آج کل فنکشن کی وجہ سے ادھر رکے ہوئے ہیں، ورنہ میرا کمرہ اندر حویلی میں ہی ہے۔ آپ کو اندر سبھی ڈھونڈ رہے تھے، خصوصاً آپ کی مدر۔ سب کا یہی خیال تھا کہ دلہا میاں کہیں غائب ہو چکے ہیں۔ انا نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ ہاں، رات کے بعد صبح سے میں نے اندر اپنی شکل نہیں دکھائی، اب سب کو میری فکر ستا رہی ہوگی۔ آپ بیٹے، میں اندر کا ایک چکر لگا لوں۔ مصطفیٰ دونوں کو کہتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ انا اور روشنی دونوں اس ڈبل بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ آپ دونوں نے رات اسی کمرے میں گزاری تھی؟ روشنی نے پوچھا۔ انا، یہ کپڑے پریس کروا دو یا کر کے لا دو، ادھر استری نہیں ہے، اب ہر بات پر ان کے ملازمین کو آواز دینا اچھا نہیں لگ رہا، مجھے چینج کرنا ہے۔ احسن نے بیگ سے کپڑے نکال کر اسے دیے تو اس نے روشنی کو دیکھا۔ روشنی کو دیں، یہ کر لاتی ہے، ابھی میرا اندر جانے کا کوئی موڈ نہیں، غسل مندی سے کہتے وہ بستر پر دراز ہوئی تھی۔ لائیں، میں کر لاتی ہوں۔ روشنی فوراً تیار ہو گئی تھی، اس نے ہنس کر اسے دیکھا۔ بھائی، آپ کے بھی کر لاتی ہوں، آپ بھی ڈریس نکال دیں۔ روشنی نے ولید سے بھی کہا تو اس نے بھی اسے کپڑے نکال کر دے دیے تھے۔ احسن ٹاول، باتھ سوپ اور شیمپو بیگ سے نکال کر واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ روشنی چلی گئی تو وہ بستر پر نیم دراز نہ جانے کیا کیا سوچنے لگی۔ ولید جو اپنے بیگ میں سے چیزیں ادھر ادھر کر رہا تھا چونکا، سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ہمیشہ اس انداز میں پکارے جانے پر عجیب سی فیلنگز محسوس کرتا تھا۔ ہاں، آپ مصطفیٰ کو سمجھائیے گا وہ شیوار کے ساتھ نرم رویہ رکھیں، وہ بہت پریشان ہے، کئی بار رو چکی ہے۔ ولید بیگ ایک طرف رکھ کر بستر کے قریب چلا آیا۔ یہ مصطفیٰ اور شیوار کا کیا ماجرا ہے؟ بستر پر وہ بیٹھا تو انا اٹھ کر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھ گئی۔ آپ کو مصطفیٰ نے کچھ نہیں بتایا؟ اس نے اپنی خوشنما پلکوں کی جھالر اٹھا کر ولید کو دیکھا۔ نہیں۔ چلیں، واپسی پر بتاؤں گی، اس وقت بتانے لگی تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ ویسے بہتر یہ ہے کہ آپ مصطفیٰ سے پوچھ لیں، اگر وہ بتا دیتے ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں بتاتے تو مجھ پر الزام تو نہیں آئے گا کہ میں نے دونوں کی بات لیک آؤٹ کی۔ انا نے سنجیدگی سے کہا تو وہ کچھ سوچنے لگا۔ مصطفیٰ بہت کمپلیکیٹڈ پرسن ہے، وہ اپنی بات کبھی کسی سے ڈسکس نہیں کرتا۔ اس نے نمفی میں سر ہلایا۔ پھر بھی کوئی تو ریزن ہوگی، ولید نے کہا تو انا نے لب کچلے۔ دراصل شیوار کے والد حیات نہیں ہیں، اس کی والدہ ان لوگوں کے دور پرے کی رشتہ دار ہیں۔ یہ لوگ شیوار اور اس کی والدہ کو حقیقی رشتوں کی سی اہمیت دیتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کا بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھتے دونوں کو تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ بس شیوار اسی سے ہرٹ ہوئی ہے، وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر سب اس کا پرابلم نہیں سمجھ رہے۔ سب کے نزدیک احمد خود سری اور احساس کمتری ہے، مگر شیوار اس کو اپنی انا اور عزت نفس کی حفاظت کہتی ہے۔ جب وہ راضی نہیں تو مجبوراً یہ تعلق کیوں باندھا جا رہا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ مصطفیٰ یا اس کی فیملی نے اسے مجبور کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ کچھ ایسا پرابلم ہوا ہے کہ وہ مجبوراً سب کے فیصلے پر سر جھکانے پر مجبور ہے، جبکہ مصطفیٰ شیوار کے اس طرز عمل پر اسے بجائے جسٹیفائی کرنے کے مزید تنہا کر رہے ہیں۔ انا نے الجھے ہوئے الفاظ میں وضاحت کی تو ولید نے اسے بغور دیکھا۔ اور وہ مجبوری کیا تھی؟ میں نہیں بتا سکتی، اس نے انکار کر دیا۔ مصطفیٰ باخبر ہے؟ ولید نے اندازہ لگانا چاہا۔ ہاں، ان کی پوری فیملی باخبر ہے۔ تو پھر معاملہ کیا ہے؟ وہ خود کو ان لوگوں کے احسانات تلے محسوس کرتی ہے، وہ خود کو اس قدر اعلیٰ درجے کی عزت افزائی کے قابل نہیں سمجھتی۔ اس کا کہنا ہے کہ مصطفیٰ کو ایک سے ایک بڑھ کر ایک اعلیٰ خاندان، مالی اور نسبی معیار کی لڑکی مل سکتی تھی۔ انا نے وضاحت کی تو ولید سارا معاملہ سمجھ گیا۔ اس نے مصطفیٰ سے بات کی تھی؟ ہاں، دونوں میں براہ راست بات ہوئی تھی۔ مصطفیٰ شیوار کی فیلنگ سے اچھی طرح باخبر ہے۔ شیوار کی سوچ ہے کہ وہ ایک ملازمہ بن کر تو ان کے احسانات کا بدلہ چکانے کو تیار ہے، مگر اس خاندان کی بہو بن کر اس کے لیے ان سب سے نظر ملانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ کیا یہ لوگ بھی شیوار کو ملازمہ کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں؟ نہیں، ان لوگوں کا رویہ شیوار کے ساتھ ساتھ اس قدر اچھا ہے کہ حد نہیں، بلکہ شیوار کی والدہ تابندہ بوا اس پوری حویلی کی کرتا دھرتا ہے۔ یہ لوگ دونوں کو خاندان کی بیٹیاں کہتے ہیں، یہ سب شیوار کی اپنی کزن کہہ کر متعارف کرواتے ہیں۔ جب ساری صورتحال بالکل صاف اور واضح ہے تو میں بھی یہی کہوں گا کہ شیوار کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ جب یہ لوگ اسے ملازمہ کا درجہ نہیں دیتے تو خود کو وہ کیوں ڈیگریڈ کر رہی ہے؟ جب یہ اتنا اعلیٰ خاندان اسے اپنی بہو بنانے پر شرمندہ نہیں تو اس سے چاہیے کہ وہ بھی اپنے تمام کمپلیکسز کو نظر انداز کر دے۔ مصطفیٰ جیسا شخص کچھ بھی بغیر سوچے سمجھے نہیں کرتا، وہ بہت سمجھدار اور باشعور انسان ہے۔ یقیناً اس نے ہر پہلو سے متعلق سوچ کر ہی اس رشتے کے لیے حامی بھری ہوگی۔ تمہیں چاہیے کہ اپنی دوست کو سمجھاؤ، نہ کہ میں مصطفیٰ کو سمجھاتا پھروں۔ مجھے تو وہ کہیں سے بھی غلط نہیں لگ رہا، بلکہ شیوار کمپلیکسز کا شکار ضرور لگ رہی ہے۔ ولید کے اس قدر صاف اور تنقیدی انداز پر اس نے بہت برہمی سے اسے دیکھا۔ ہاں، آپ اپنے دوست کی فیور تو کریں گے، خود جو ایسے ہیں بے حس۔ کیا کہا؟
تمہیں میں کہاں سے بے حس لگتا ہوں؟ ولید نے فوراً برا مانا تھا۔ میرے پاس بہت سی مثالیں ہیں مگر اس وقت آپ کو کچھ بھی کہنا نہیں چاہتی۔ وہ خاصا برا مان کر بستر سے اترنے لگی تو ولید نے فوراً اس کا بازو تھاما۔ رکو تو، میں نے اب ایسی کوئی بات نہیں کہہ دی کہ یوں خفا ہو جاؤ، ذرا میری بے حسی کی وضاحت تو کرو، ورنہ مجھے ٹینشن لگی رہے گی کہ وہ کون سی مثالیں ہیں جو تمہیں ازبر ہیں اور مجھے علم نہیں۔ بس اب آپ مجھ سے بات نہیں کریں۔ وہ ایک دم موٹی ہوئی تھی، ولید کی گرفت سے اپنا بازو کھینچا تو ولید کی نگاہ اس کے ہاتھ پر ٹھہری۔ یہ مہندی لگا رکھی ہے، زبردست۔ ولید نے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر لی تھی، وہ جو خفا سی ہو رہی تھی ایک دم سٹپٹا سی گئی۔ ولید اس کے ہاتھ پر لگی مہندی دیکھ رہا تھا۔ انا کو لگا کہ اس کا دل بس پسلیاں توڑ کر باہر آنے والا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے ہاتھ اس قدر خوبصورت ہیں، مہندی تو بہت سوٹ کر رہی ہے، زبردست۔ اس نے دوسرے ہاتھ کی طرف بھی نگاہ کی تو اس نے فوراً مٹھی بند کر کے پشت کی طرف ہاتھ کر لیا۔ چھوڑے نا، ایک دم گھبرا کر ولید کی گرفت سے ہاتھ کھینچتے وہ فوراً بستر سے اتر گئی تھی۔ ولید نے ہاتھ کی تعریف کی تھی، اس کا ذہن اسی بات پر الجھ گیا۔ وہ روکے بغیر اپنے ہی جذبات پر ایک دم گھبراتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 36 صفحہ نمبر 328 پر اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ ناول کا حصہ آپ پارٹ 37 پہ سماعت فرمائیں۔